الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، میدان احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب کے 3 بڑے مقاصد تھے: مسلمانوں کی ایمانی قوت کا امتحان، مسلمانوں اور کافروں اور منافقوں میں امتیاز، اور بعض خوش نصیبوں کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا. جہاد پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے جنت کے مستحق ہیں. پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلانے والوں کا مقصد اگرچہ منفی تھا اور وہ مسلمانوں میں بددلی پھیلا کر انتشار پیدا کرنے چاہتے تھے، مگر قرآن کریم نے اس سے بھی مثبت مقاصد حاصل کرتے ہوئے اسے تربیت کا حصہ قرار دے کر مستقبل میں آپ کے انتقال کی صورت میں پیدا ہونے والے ممکنہ انتشار کے سدباب کے طور پر اسے استعمال کیا، اور فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی خدا نہیں ہے. ان کے انتقال کی خبر سے دل برداشتہ ہو کر کے اسلام سے روگردانی کرنے والے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے. ایسے موقع پر کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ غلبہ اسلام کی جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے، اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر مغفرت مانگتے ہوئے اللہ سے ثابت قدمی کا اور کافروں کے مقابلے میں نصرت کی دعا مانگنی چاہیے. غزوہ احد میں پیش آنے والے بعض مناظر کی قلبی تصویر کشی کرتے ہوئے کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال کر اہل ایمان کو مستقبل میں کامیابی کی نوید سنائی گئی. جن اہل ایمان سے میدان احد میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری کا مظاہرہ ہوا تھا، انہیں معاف کرنے کا اعلان کیا گیا، اور جن منافقین نے جہاد پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی سخت گرفت کی گئی. منافقوں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اور اسلحہ میں کمی اور کافروں کی تعداد اور اسلحہ میں برتری کے پیش نظر میدان قتال میں اترنا کوئی دانشمندی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد ہی نہیں ہے. اگر یہ لوگ ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے اور زخمی ہونے سے بچ جاتے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ تم جب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو اور موت کا فرشتہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو کون ہے تو جو تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا سکے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ جاری رکھیں اور تمام
معاملات کو مشورے سے طے کرتے رہیں۔ نصرت خداوندی کا ضابطہ توکل کرنے والوں کی اللہ رب العزت ضرور مدد کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا ہے۔ فرمایا کہ انسانوں پر آنے والی مشکلات اور مصائب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ شہداء مردہ نہیں ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اسلام کے غلبہ اور دفاع کی جنگ میں اپنی جانیں لگا کر کے انہوں نے حیات ابدی حاصل کر لی ہے، اور اب وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے ایمان اور ثابت قدمی کی تعریف کی ہے، اور کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوفزدہ ہونے والوں کو شیطان اور اس کا حمایتی قرار دیا ہے۔ پھر کافروں کی کامیابیوں سے متاثر ہونے والوں کو بتایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ پھر جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کا کام لیتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، تو انہیں فرمایا گیا کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ان کا یہ جمع کرنا یہ ان کے لیے باعث خیر نہیں ہے بلکہ باعث شر ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مال بچا کر کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو اسے جہنم میں تپا کر کے ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا۔ غلبہ اسلام کی جدوجہد اور دینی مقاصد کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا خدا علیاذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی باتوں کو سن رہا ہے، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ علیاذ باللہ خدا فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو ہم سے یہ چندہ مانگا جا رہا ہے۔ جب منافقین نے یہ بات کہی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخانہ بات کہنے والے یہودی کو خوب مارا اور اسے قتل کی دھمکی دی، جس پر وہ یہودی تلملا اٹھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گستاخانہ گفتگو سے انکار کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا کا مطالبہ کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کی یہ گستاخانہ گفتگو سن لی ہے، یہ عادی مجرم ہیں، پہلے بھی اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل جیسے بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی غیرت و حمیت کے پیش نظر جو قدم اٹھایا تھا وہ بالکل جائز اور مبنی بر انصاف تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے پر یہودی یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں
جب تک کہ وہ اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر خاص نشانی نہ دکھلا دے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ قربانی کر کے کسی پہاڑ پر رکھے اور آسمانی آگ اسے جلا دے، تو ہم اس کی صداقت کو تسلیم کریں گے، ورنہ ہم اس کی صداقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی ان کی طرف سے محض ایک بہانہ بازی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء جو آئے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے بھی تم نے یہ مطالبات کیے تھے اور انہوں نے وہ مطالبات تمہارے پورے کیے، دکھلائے، لیکن اس کے باوجود تم نے انکار کیا اور تم نے ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، لہٰذا تمہاری کوئی بھی بات قابل اعتماد نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان پر موت کا آنا برحق ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہی کامیاب قرار پائیں گے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کے مضامین کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور کسی بات کو چھپائیں گے نہیں، مگر انہوں نے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات میں رد و بدل کرنے کے بدترین حرکت میں مبتلا ہوئے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال کو اپنے کھاتے میں ڈال کر اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور ویتفکرون ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ جو دعائیں وہ اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی ان دعاؤں کو قبول فرماتے۔ پھر اس سورت کے آخر میں 4 اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو صبر، کہ دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ دوسرا مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ اور تیسرا مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور چوتھا تقوی، کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کسی کو توفیق عطا فرمائے رات کے وقت اٹھنے کی تہجد کے لیے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ ان آیات کی تلاوت ضرور کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔